صحابہ کرام کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی وارث تھی۔ اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک سنت کے عاشق تھے۔ اس عشق کے رنگ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی حفاظت کی اور ان اداؤں کی اتباع کی۔ یہ اتباع اتنی تو کامل تھی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے، پھر جو کوئی نیا شخص آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پوچھتا۔ تو سامعین محترم، ان حضرات کا لباس ایک جیسا، وضع قطع ایک جیسی، ان کی گفتار ایک جیسی، ان کے چہرے پر اثرات اتنے عجیب اور ایک جیسے ہوتے کہ نئے آنے والے شخص کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں اللہ کا نبی کون ہے۔ باہر سے آنے والوں کو آقا اور غلام کے فرق کا پتہ نہ چلتا، تابع اور متبوع کے فرق کا اندازہ نہ ہوتا۔ حقیقت میں غلام ایسے تھے جو اپنی گفتار میں، رفتار میں، کردار میں، حتیٰ کہ ایک عمل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ الترغیب والترہیب میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے روانہ ہوتے تو راستے میں ایک جگہ اونٹ کو روکتے اور راستے سے ہٹ کر ایک جگہ ایسے بیٹھتے جیسا کہ قضاء حاجت سے فارغ ہو رہے ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اپنا سفر شروع کر دیتے۔ تو لوگ پوچھتے کہ جب فراغت کی ضرورت نہیں تھی تو رکنے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ رکے اور فارغ ہوئے تھے، بس اسی کی یاد میں جب اس جگہ کو پہنچتا ہوں تو میں بھی مشابہت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ میرے سامعین محترم، ذرا سوچئے تو صحیح کہ صحابہ کرام نے ایک چیز پر کتنی محبت سے عمل کیا۔ وہ عمل کے وارث بنے، وہ علم کے وارث بنے، احوال کے وارث بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اداؤں کے بھی وارث بنے۔ اسی طرح یہ علم صحابہ کرام سے امت تک آگے پہنچا جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ان صحابہ کو دے گئے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام امت محمدیہ کو صحابہ کرام کے نقشے پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔